جب سیدہ فاطمہ باغ فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں تو اس وقت خطا پر تھیں. یہ تو ان کو لڑنے دو جو لڑ رہے ہیں. ایک پارٹی اس پہ لڑ رہی ہے، ان کو لڑنے دو. میرا خیال ہے مسئلہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے باغ فدق کا مطالبہ کیا تھا یا نہیں، پہلے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے مطالبہ، ایک ہوتا ہے استفتاء. دونوں کا فرق ہے. یہ مطالبہ کہاں سے نکالا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے والا مولوی خود خطا پہ، غالباً اس کی نسب بھی خطا پہ مبنی ہے. تو خطا عدم خطا کا فیصلہ تو تب ہو، پہلے مطالبہ تو ثابت کرو نا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شیعہ کے نزدیک تو حضرت فاطمہ مطالبہ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ شیعہ کے ہاں اگر خلیفہ ناحق ہو تو اس سے اپنا حق مانگنا بھی حرام ہے. اب شیعہ کہتے ہیں حضرت صدیق خلیفہ صحیح نہیں تھے، تو ہمارا سوال ہے پھر حضرت فاطمہ نے بقول تمہارے مطالبہ کیوں کیا؟ حرام کا مطالبہ کیا تھا. تو اہل تشیع کے ہاں تو حضرت فاطمہ مطالبہ کر سکتی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ قطعاً دربار میں نہیں گئی. ہم نے سب روایات کو جمع کیا، جس میں جانے کی بات ہے وہ مجازن رابی کی تعبیر ہے. حضرت فاطمہ نے مسئلہ پوچھوایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام کی وراثت کا مسئلہ پوچھوایا، اور حضرت صدیق اکبر نے جب مسئلہ بیان کیا تو حضرت فاطمہ بالکل راضی تھی، اور اپنے بابا کا فرمان سن کر حضرت فاطمہ پوری زندگی دوبارہ اس مسئلے کو نہیں چھیڑا. اور حضرت فاطمہ کی یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ مسئلہ پوچھ رہی تھی، استفتاء کر رہی تھی، اور جب حضرت صدیق اکبر نے اس کا جواب دے دیا تو اس وقت حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی. تو جو بعض لوگ بخاری کی ایک روایت پیش کرتے ہیں وہ خود متکلم بھی ہے اور خود فہم رابی، زوری سے بھی نیچے رابیوں کا فہم ہے. غضبت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی. حضرت فاطمہ خود تو نہیں کہتی میں ناراض ہوں. کس نے آپ کو بتایا حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی؟ وہ بخاری میں آیا، لیکن وہ رابی کا فہم. تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا کب ہے؟ جب مطالبہ ہی نہیں کیا تو خطا پر ہونے کا سوال ہی بات ہی کوئی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ خطا کے کئی درجات ہیں. خطا اجتہادی بھی ہے، زلت کا لفظ بھی بولتے ہیں، اور ایک خطا کا لفظ آپ کے بولی میں استعمال ہوتا ہے گناہ کے معنی میں. تو اور گناہ بھی جو تمہارے ذہن میں ہے وہ خطا والا معنی ہوتا ہے. تو خطا کا جو لفظ شرعاً بولا جاتا ہے تو اجتہادی غلطی کو بھی خطا کہتی، اور یہ تو انبیاء کو بھی لگ سکتی ہے. یہ تو مسئلہ ہے اپنے مقام پہ. اور خطا کو گناہ کے معنی میں لینا انبیاء اس سے معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہے. اور جہاں حضرت فاطمہ کے اس خاص واقعہ کی طرف خطا پر کہنے کی نسبت کرنا یہ جہالت ہے، ناواقفیت ہے، کیونکہ مطالبہ ہے ہی نہیں. آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں، استفتاء کریں تو آپ خطا پر ہوں گے. استفتاء کرنا تو خود عبادت ہے صحیح نیت سے. تو وہ تو پاک لوگ تھے، ان کی نیتوں پہ کوئی شک نہیں ہے.